الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ عام طور سے قبر میں جو عذاب ہوگا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، کہ عذاب جو قبر میں ہوگا وہ عام طور سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بال احدکم فلینثر ذکرہ ثلاث مرات، یعنی کہ تم میں سے کوئی جب پیشاب کرے تو وہ 3 مرتبہ اپنے ذکر کو اعلیٰ تناسل کو صاف کرے، یعنی کہ اس بات کو یقینی بنا لے کہ پیشاب جو ہے وہ اس سے اس کے کپڑے ملوث نہ ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا ان اللہ یثنی علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم ڈھیلے یا پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی اپنی صفائی کرتے ہیں، تو یہ اتنا کہہ لیجئے کہ ایک پسندیدہ عمل ہے اپنی صفائی کرنا اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ اگر کوئی ڈھیلے استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کو کفایت کر جائیں گے، لیکن اہل قباء کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تعریف کی کہ وہ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی کے ساتھ بھی صفائی کرتے تھے قضائے حاجت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، یعنی کہ صفائی جو ہے وہ اللہ عز و جل کو بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی جو ہے وہ تنبیہ کی ہے کہ ان سے تمہیں بچنا ہے، کیونکہ عام طور سے جو قبر میں عذاب ہوگا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جہاں تک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تعلق ہے تو جان لیجئے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال قائما، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہاں پیشاب کیا تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے گا ہر صورت میں کہ پیشاب کے چھینٹیں جو ہیں ان سے ہمارے کپڑے یا ہمارا جسم جو ہے وہ ملوث نہ ہو۔ تو یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں اور جب چاہیں بیٹھ کے کر لیں، یہ اس وقت آپ کے لیے جائز ہے جب آپ کو خدشہ ہوگا کہ ہم کھڑے ہو کر بیٹھ کر اگر پیشاب کرتے ہیں تو چھینٹیں آئیں گے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جو ہے آپ چھینٹیں آپ کے جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر نہیں آئیں گے، تو آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا، جو تم سے یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی بات نہ مانو، اس کی تصدیق نہ کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، جو عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، نرم جگہ کا انتخاب کرتے تھے تاکہ چھینٹیں جو ہیں ان سے کپڑے ملوث نہ ہوں یا جسم کے اوپر چھینٹیں نہ آئیں، تو ہمیں بھی بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے اور اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے جسم جو ہے اس کے اوپر چھینٹیں نہ آئیں پیشاب کی، یا ہمارے کپڑوں کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں۔ لیکن اگر کبھی یہ ضرورت محسوس ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ بہتر ہے اور جسم جو ہے اس کے اوپر چھینٹیں نہیں آئیں گے، پیشاب کے کپڑوں کے اوپر چھینٹیں نہیں آئیں گے، تو اس صورت میں جائز ہے کہ ہم کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیشاب کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔